اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So I start today's session with the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اچھا، تو امید کرتا ہوں آپ دونوں کو یا آپ لوگوں کو روزہ نہیں لگ رہا ہوگا، بیکاز جسٹ ٹو انووک دیٹ ریئلائزیشن آف گریٹیٹیوڈ کہ آسٹریلیا میں اس وقت جو روزے ہیں وہ تھوڑے مشکل ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ 39 to 40 ڈگری ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ ڈفرینٹ ہیں تو جسٹ نو دا فیکٹ کہ کچھ کنٹریز میں روزے رکھنا تھوڑا زیادہ مشکل ہے. تو اچھا، یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج کا جو، اگر تو آپ کو روزہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی آج کا جو سیشن ہے نا وہ تھوڑا ڈرائی ہوگا، ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ کو روزہ لگ رہا ہے اور سیشن بھی ڈرائی ہونے والا ہے تو پھر شاید آپ تھوڑا بور ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اگین اٹ ڈپینڈز آن یور پرسنالٹی. سم پیپل آر اٹریکٹیڈ ٹو ایکیڈیمک تھنگس، ٹھیک ہے، ان کو ایکیڈیمک سے ریلیٹڈ یا ایکیڈیمکلی جو چیزیں ایکسپلین کی جاتی ہیں، ایکیڈیمک اپروچ جس کو کہتے ہیں، تو وہ یہ اپروچ ان کو زیادہ اچھی لگتی ہے، اس اپروچ سے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہاؤ ایور آن دا ادر سائڈ there are like bulk of people who are attracted towards the emotional side، ٹھیک ہے، جو ایموشنل اینگل ہوتا ہے. تو اگر آپ یوٹیوب میں دیکھیں گے نا، موسٹلی جو سیرہ ہے اس میں ایموشنل اینگل سے سیرہ سمجھائی گئی ہے. اسپیشلی پاکستانی اگر آپ دیکھیں کیٹیگری تو اس میں ایموشنل اینگل بہت زیادہ دیا گیا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نا ایکیڈیمک پرسپیکٹیو سے سیرہ کو سمجھیں. وائی، ٹھیک ہے، کیوں یہ ضروری ہے. آئی بلیو کہ جب آپ ایکیڈیمک پرسپیکٹیو سے چیزوں کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، دے لاسٹ لانگر، ٹھیک ہے، اینڈ دے میک یو مور کولر، ٹھیک ہے. مطلب آپ سوچیں، آپ کو ہر چیز سیرہ میں ہر ریفرنس پتہ ہے، ہر ڈیٹ پتہ ہے، پوری لینیج آپ کو یاد ہوئی ہے. تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر پوچھا جائے، ان کے 30-40 فادرز کے نام بتاؤ یا ان کی لینیج بتاؤ تو آپ کو پتہ ہوتی ہے، یا پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو خیر، میں ٹرائی کروں گا کہ میں اس سیشن کو انٹرسٹنگ بناؤں. اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں، آج کا جو سیشن ہے نا، آئی ول اسٹارٹ with a very important personality, and that is not Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, other than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and his name is Ibn Ishaq. ٹھیک ہے، ابن اسحاق کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. why? because he is the greatest scholar of سیرہ. ٹھیک ہے، ابن اسحاق is the greatest scholar of سیرہ. اب ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو he was born in 85 ہجرہ، ٹھیک ہے. یہ اٹ سیلف ایک اٹریکٹیو پوائنٹ ہے کہ 85 ہجرہ میں یہ پیدا ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ مدینہ میں تھے، یہ مدینہ میں پیدا ہوئے. کہ ان کا انٹریکشن تھا کن لوگوں کے ساتھ؟ جو صحابہ کے آگے اولاد تھی نا، ان کے ساتھ ان کا کلوز انٹریکشن رہا ہے. اور کچھ روایات کے مطابق ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن رہا ہے صحابہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مدینہ میں. اور اس لیے ابن اسحاق جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ڈیووٹ کی ٹو رائٹ سیرہ. مطلب انہوں نے اپنا یہ پرپز بنا لیا کہ انہوں نے کرونالوجیکلی جو ہے نا وہ سیرہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ کب کون سا واقعہ ہوا، کس ڈیٹ کو ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، ٹھیک ہے. خیر، ڈیٹ تو مینشن نہیں کرتے تھے عربس جو تھے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کے ٹریڈیشن میں ڈیٹس کا نہیں تھا. یہ عمر ابن الخطاب نے آ کے کیلنڈر جو تھا وہ انٹروڈیوس کیا. اس سے پہلے یہ کیسے اندازہ لگاتے تھے کہ جیسے علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل.
دا ایلیفینٹس, ٹھیک ہے, اس کو کہتے تھے ایونٹ آف ایلیفینٹس. اب جیسے عربس کیا کرتے تھے کہ جب وہ ایلیفینٹس کا واقعہ ہوا تھا نا, اس کے 2 سال بعد یہ ہوا, یہاں پھر جب وہ ایلیفینٹس کا واقعہ ہوا تھا اس کے 5 سال پہلے یہ والا واقعہ پیش آیا. تو وہ اس طرح آئیڈیا لگاتے تھے ڈیٹس کا, رائٹ, کہ کون سا ایونٹ کب ہوا, کون سا ایونٹ جو ہے وہ پرٹیکولر امپورٹنٹ جو ایونٹ ہوا ہے اس کے کتنی دیر بعد یا پہلے ہوا, رائٹ. تو ابن اسحاق جو تھے نا, خیر انہوں نے ہی ٹرائیڈ از بیسٹ کہ یہ کرونالوجیکلی جو ہے نا اس سیرہ کو لکھیں, ایونٹس کو, کہ کون سا واقعہ کب ہوا, رائٹ. سو ہی بگن رائٹنگ ایوری تھنگ ہی ہرڈ, ٹھیک ہے, جو کچھ بھی وہ سنتے تھے نا صحابہ سے یا ان کے موسٹلی ان کے جو اولاد تھی, ان کے جو آگے اولاد تھی, ان سے جو کچھ بھی سنتے تھے نا, ہی وڈ رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ ہی ہیڈ دیٹ پیشن فار سیرہ. سو ابن اسحاق کے بارے میں آتا ہے کہ ہی آلسو ٹریول ڈفرینٹ سٹیز, ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹ شہروں میں جاتے تھے, ڈفرینٹ علاقوں میں جاتے تھے, اور وہاں جا کے ان کو جو کوئی بھی انفارمیشن ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے, سیرہ سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, ہی وڈ رائٹ اٹ ڈاؤن, ٹھیک ہے, وہ اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے تھے. تو دیٹ واز ہز ایکچولی پیشن. سو ایونچولی انہوں نے ایک بہت بڑی بک کمپائل کر لی, ٹھیک ہے, بہت بڑی بک, جس کے تقریباً آتا ہے کہ 10 to 16 والیومس تھے, ٹھیک ہے, وہ سیرہ کی پہلی کتاب ہے, ٹھیک ہے, جس کے 10 to 16 والیومز ہیں, اور وہ ابن اسحاق کی سیرہ ہے. ناؤ دا بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ دیٹ بک از انہوں نے جو بھی واقعات اپنے اس سیرہ اس کتاب میں مینشن کیے نا, وہ اسناد کے ساتھ ہے. یو نو وٹ از اسناد؟ اسناد از لائک دا چین آف نیریٹرز, یعنی کہ اگر ایک واقعہ انہوں نے کوئی مینشن کیا ہے نا سیرہ میں, تو انہوں نے اس کی پوری سند بتائی ہے کہ یہ کہاں سے چلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی تو آگے کس صحابی نے ان سے یہ بات سن کے کس صحابی کو پہنچائی, اور یہ ہم تک کیسے پہنچی ہے. تو دس از ایکچولی اسناد. تو یہ بتاتی ہے کہ وائی دس بک از سو اوتھینٹک, ٹھیک ہے. اور دوسرا ابن جو اسحاق کی جو سیرہ ہے نا, میں نے پہلے بتایا کہ اٹ واز ٹو بگ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نا ایک اور اسکالر آئے, ٹھیک ہے, ہی واز ویری امپورٹنٹ آلسو, ان کا نام تھا ابن ہشام, ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نا نوٹ جو ہے نوٹ پیڈ اور یا پھر کوئی لیپ ٹاپ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پلیز اپنے پاس رکھیں اور نوٹ ڈاؤن کریں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جب میں سیرہ کے سیشنز لیتا تھا نا اپنے ٹیچر سے, آئی وڈ ڈو دا سیم تھنگ. اس سے ہیلپ یہ ہوتی ہے کہ فیوچر میں جب آپ نے سیرہ کو گو تھرو کرنا ہو یا پھر آگے ٹیچ بھی کرنا ہو, دیز نوٹس ول ہیلپ یو, ٹھیک ہے, ان کا بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو چیزیں یاد رہیں گی, ورنہ یہ یاد نہیں رہتی, ٹھیک ہے. تو پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے ابن اسحاق کے بارے میں. اب ایک اور امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے جن کا نام ہے ابن ہشام, ٹھیک ہے, ابن ہشام. ابن ہشام نے کیا کیا, انہوں نے نا ابن اسحاق کی جو کتابیں تھیں نا سیرہ کی, انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یہ بہت 10 to 16 والیومز ہیں, بہت سے لوگ یہ نہیں پڑھ پائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس میں ان کتابوں میں جو انفارمیشن ہے نا وہ زیادہ تر ہے ہاؤ دا ہیومن کائنڈ واز اسٹارٹیڈ, یعنی جو پریویس پروفٹس آئے ان کے بارے میں بھی تفصیل ڈیٹیل میں واقعات موجود ہیں. تو ابن ہشام ریئلائز دیٹ وی ڈونٹ نیڈ اٹ فار ناؤ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اس کتاب میں, اپنی طرف سے, میں ریپیٹ کروں گا, کچھ بھی ایڈ نہیں کیا. ہی اسٹارٹیڈ سبٹریکٹیڈ تھنگس فرام ابن اسحاق بک, ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جیسے فار ایگزامپل کچھ ایسے واقعات جیسے کہ لمبی لمبی پوئٹری لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں, ٹھیک ہے, ابن اسحاق کی جو والیومز ہے, عربس کی لمبی لمبی پوئٹری, تو وہ کہتے تھے وی ڈونٹ نیڈ اٹ, تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, ٹھیک ہے. پھر پریویس پروفٹس جو آئے ان کی تفصیل میں جو ڈیٹیلز ہیں انہوں نے وہ ڈیلیٹ کی, رائٹ. تو انہوں نے اس طرح کر کر کے نا اس کا سمرائزڈ ورژن بنایا جس کو کہتے ہیں دا سیرہ آف ابن ہشام, ٹھیک ہے, دا سیرہ آف ابن ہشام. تو یہ فائنلی انہوں نے ایک بک جو ہے وہ پبلش کی اور رائٹ ڈاؤن کی بیسکلی, اینڈ دیٹ واز دا سیرہ آف ابن ہشام. ناؤ یہ جو سیرہ ہے نا ابن ہشام, اس کے ٹوٹل 4 والیومز ہیں, اینڈ دس بک از ایزیلی اویلیبل, یعنی یہ آپ کو آج مل سکتی ہے. یہ وہ سیرہ ہے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ سیرہ بیسکلی.
The reason why Ibn Ishaq Sira is not in current era the most important book because it is lost. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूँ, it is lost. ठीक है, for some reason वो preserve नहीं की गई. और तो इब्न हिशाम की जो सीरा है ना, it is preserved, और ये आप easily इसके वॉल्यूम्स ले सकते हैं, and it is currently the most authentic सीरा. तो अब इसको ना देखें उन्होंने क्या किया, जैसे कि मैंने पहले बताया, उन्होंने ना इसका समराइज्ड वर्जन लिखा. इंडियन स्कॉलर, उनका नाम था हमीदुल्लाह. ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जो हमीदुल्लाह थे ना, उन्होंने क्या किया, उनका ना पैशन था सीरा को लेके. ठीक है, उनका ये भी ज़्यादा देर नहीं हुई, उनकी डेथ हुई है. ठीक है, ही वुड डू कि वो क्या करते थे, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके ना, लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, जर्मनी और लंदन, यहाँ पे जो इस्लामिक मटेरियल अवेलेबल होता था ना, उसको जाके गो थ्रू करते थे और समझने की कोशिश करते थे. अगर आपको आइडिया हो कि जब हिस्ट्री में मैनकाइंड में बहुत कुछ हुआ है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना हम टॉपिक से हट जाएंगे. बेसिकली शॉर्ट ब्रीफली बताता हूँ कि जो डिफरेंट इन्वेजन्स हुई ना जब मुस्लिम कंट्रीज़ पे, लाइक स्पेन में, और डिफरेंट मुस्लिम लैंड्स, लाइक जो बड़े इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट लैंड्स थे, तो जब वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की इन्वेजन हुई, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे जो कुछ भी उनका स्टफ़ लाइक था, लाइक द क्लासिकल स्क्रिप्ट्स ऑफ कुरान या फिर सीरा की बुक्स क्लासिकल, उन्होंने वो ला के म्यूज़ियम में रख दी. ठीक है, और बहुत से ऐसे आपको मोन्यूमेंट्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं. इनके बारे में अक्सर मीम्स और जोक्स भी बनते हैं कि जो लंदन में जो म्यूज़ियम है, ठीक है, बेसिकली उन्होंने वहाँ पे हर वो चीज़ रखी हुई है जो बेसिकली चोरी की है. ठीक है, उन्होंने दूसरे लैंड्स में जाके जब वो हुकूमत करते थे और वहाँ जाके जुल्म करते थे लोगों पे, तो वहाँ से उन्होंने चीज़ें भी चुराई. ठीक है, और वो चीज़ें ला के उन्होंने अपने म्यूज़ियम में रखी. एनीवे, ये इस बात को करने का मकसद क्या है? ठीक है, इस बात को करने का मकसद ये है कि जो हमीदुल्लाह थे ना, इसी तरह ये फ्रांस में गए, एंड इन वन ऑफ द म्यूज़ियम्स इन फ्रांस, स्पेसिफिकली पेरिस, ठीक है, पेरिस में वो म्यूज़ियम था, ही फाउंड द पार्ट ऑफ इब्न इसहाक सीरा. ठीक है, ही फाउंड द पार्ट ऑफ इब्न इसहाक सीरा, जो फर्स्ट बुक थी, उनको वहाँ से वो पार्ट मिला. नाउ अब उन्होंने वो क्या किया, उस पार्ट को, उस हिस्से को मैच किया इब्न हिशाम की सीरा से, एंड इट वाज एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली. ठीक है, मतलब कोई भी एडिशन नहीं थी. यानी जो इब्न हिशाम का वर्जन था ना, सब्ट्रैक्टेड वर्जन, जो चीज़ें उन्होंने वहाँ से सब्ट्रैक्ट की थी, वो एज इट इज़ इब्न इसहाक वाली थी. तो इससे क्या प्रूव होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आवर हिस्ट्री, आवर सोर्सेज जिस पे हम रिलाई करते हैं, दे कैन बी वेरीफाइड एंड दे आर ऑथेंटिक unlike other religions, alhamdulillah. तो one of the things about सीरा is like some people say कि कैसे पता लगेगा कि आपकी सीरा ऑथेंटिक है, कैसे पता लगेगा कि सब बातें जो हैं ऑथेंटिक है, क्या पता लोगों ने ख़ुद से ऐड की हो. तो वन ऑफ द थिंग्स लाइक स्पेशली अबाउट इब्न इसहाक और इब्न हिशाम की सीरा है, आप इसको इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं और अपनी दलाइल के थ्रू ये कह सकते हैं कि आप वेरीफाई कर सकते हैं, दे बोथ वर सेम. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है. तो खैर, तो अब मैं जो सीरा टीच करूँगा ना, ये बेसिकली इब्न हिशाम की सीरा से होगी. टेक्निकली इब्न इसहाक है, ठीक है, लेकिन मोस्टली इब्न हिशाम, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा जो प्रिजर्व्ड किया गया, मैंने आपको बताया, बल्कि ज़्यादातर क्या पूरा हिस्सा प्रिजर्व्ड है. ठीक है, इब्न हिशाम की सीरा का, इट इज़ एक्चुअली ईज़िली अवेलेबल. तो वहाँ से मैं बहुत सारी हेल्प लूँगा और जो है ना रेफरेंस कोट करूँगा इंशाअल्लाह ताला. आई एम नॉट श्योर कि इस किताब का इंग्लिश वर्जन है या नहीं, एंड उर्दू वर्जन मुझे नहीं पता, बट इसके बारे में आप गूगल में देख लीजिएगा. आई एम नॉट श्योर कि इसको ट्रांसलेट किया गया है या नहीं. एनीवे, अब आगे चलते हैं. देखें, इसके अलावा ना सीरा को समझने के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को समझने के लिए और भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं. लेकिन यू डोंट हैव टू बी, अनलेस कि अगर आपने एडवांस लेवल पे जाके स्टडी करना है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ. एक है शमाइल और एक है दलाइल. ठीक है, शमाइल कहते हैं द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात.
شمائل جو ہوتے ہیں نا بیسکلی ان پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے, ان کی اپیئرنس کیسی تھی, جیسے کہ میں نے فرسٹ سیشن میں بتائی, ان کے اخلاق کیسے تھے, تو دے آر کالڈ شمائل. ٹھیک ہے, شمائل میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا دیٹ از شمائل آف ترمذی. ٹھیک ہے, یہ رائٹ ڈاؤن کر لے, شمائل آف ترمذی دا موسٹ امپورٹنٹ, رائٹ, اینڈ موسٹ فیمس. اور جو دوسرے ہیں نا دلائل, دلائل کس کو کہتے ہیں؟ دلائل بیسکلی کہتے ہیں معجزات کو, دا میریکلز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز کیا تھے. ان میں سے قرآن جو ہے ان کا سب سے بڑا میریکل ہے, اور پھر ان کے اخلاق, اور انہوں نے جو فزیکل جو میریکلز کر کے دکھائے, ٹھیک ہے, وہ سب بھی مینشنڈ ہیں, ٹھیک ہے, ان کتابوں میں. تو بیسکلی پوائنٹ ہے اس کے سیرہ کو سمجھنے کے لیے آپ ان سے بھی ریفرنس, ان سورسز سے بھی ریفرنس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, دیٹ از دا ریزن آئی سے اٹس موسٹ امپورٹنٹ پارٹ بیکاز اٹس سم تھنگ کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب سیرہ اسٹارٹ ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے صحیح سیرہ اسٹارٹ ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از دا پری اسلامک عربس. ٹھیک ہے, جو پری اسلامک عربس. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہو ور عربس, عربس کون تھے. ٹھیک ہے, ناؤ دا تھنگ از کہ یہ بڑا آپ لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگا. ٹھیک ہے, اور میں کچھ لوگوں کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا, اسپیشلی جو عربز ہیں ان کو بالکل بھی افینڈ نہیں کرنا چاہتا. عربز ان اے وے کہ جو آج کل سعودی عرب میں یا پھر ڈفرینٹ ایریاز میں جو اپنے آپ کو عربز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہیں تو عربز ہی, لیکن یو ول کم ٹو نو کہ وائی آئی ایم سیئنگ دس, کہ میں ان کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا. بیسکلی دا فیکٹ از عربز وی ہیو ٹوڈے آر ناٹ وی ہیڈ ان دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو عربز آج ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں, دے آر ناٹ دا سیم دیٹ یوز ٹو ایگزسٹ ان دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے بیکاز آف دا ڈفرینٹ کانکویسٹ. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں مسلمانوں نے ڈفرینٹ لینڈس پہ رول کیا, اور بہت سے جو ایریاز ان کو فتح کیا. ٹھیک ہے, ان میں سے آتے ہیں, ان میں سے ایجپٹ فیمس ہے, سیریا ہے, ایون رومن ہیں, تو جب انہوں نے ان لینڈس کو کانکر کیا تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, کلچر مکس ہوا بیچ میں. ٹھیک ہے, ان کی آگے وہاں سے جنریشن گرو کی. ٹھیک ہے, اور وہ کرتے 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 آج جب ہسٹورینز یہاں سے ایون آئی مین اسکالرز جو ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں, اور یہ چیز ویریفائی کی جا سکتی ہے کہ موسٹلی جو کلاسیکل عربز ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے تھے وہ بہت کم ہیں, آج کے دور میں بہت کم ہے. تو اگر آپ دیکھو تو جو آج کل کے عربز, موسٹلی جو عربز ہیں ان کی اگر آپ لینیج دیکھو تو وہ کہیں نہ کہیں کسی مصری سے جا کے ملے گی. ٹھیک ہے, وہ کوئی ایجپشن ہوگا یا کوئی پرشین, تو وہ اس ٹائم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو اگر آپ ان کے فور فادرز یا انسیسٹرز یا پوری لینیج چیک کریں تو یو کم ٹو نو کہ دس از دا ریالٹی. اور پھر اس کے بعد دیکھیں, اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آتا ہے نا جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نا یہ چیز رائٹ ڈاؤن کریں کہ 2 طرح کے عربس ہیں. ٹھیک ہے, یہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی, دیر آر 2 ٹائپس آف عربس, ایکسٹنکٹ عربس. ٹھیک ہے, ایکسٹنکٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز ختم ہو گئی ہو, رائٹ, جو ریئر ہے, ختم ہو گئی ہے آلموسٹ, تو اس کو ایکسٹنکٹ کہتے ہیں, ایکسٹنکٹ عربس. ٹھیک ہے, اور دوسرے جو ہے نا آپ ان کو کہہ دیں دا ریمیننگ عربس. ٹھیک ہے, یہ ورڈز بکس میں مینشن نہیں ہے, جسٹ ٹو آپ کے لیے ایز کریٹ کرنے کے لیے انگلش میں آپ ان کو یہ نام دے سکتے ہیں. اف یو گائز آر انٹرسٹیڈ ان عربک نیمس تو ان کو کہتے ہیں عرب البعیدہ. ٹھیک ہے, عرب البعیدہ. ٹھیک ہے, عرب البعیدہ کس کو کہتے ہیں؟ دا انسٹنکٹ عربس. ٹھیک ہے, مطلب جو ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں, رائٹ, جن کے بارے میں ابھی میں بات کر رہا. اب عرب البعیدہ جو ہے نا ان میں آتے ہیں سمود. ٹھیک ہے, اینڈ دا پیپل آف سمود اینڈ دا پیپل آف عاد. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے آپ نے. دیکھیں, آپ سب نے اسٹوریز پڑھی ہوں گی پروفٹ سمود کی یا پروفٹ عاد کی, قرآن کا بھی ان کے بارے میں مینشنڈ ہے. ٹھیک ہے, تو دے آر کالڈ ایز عرب البعیدہ, رائٹ, ایکسٹنکٹ عربس. اچھا, میں ایک اور چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں, بہت امپورٹنٹ ہے, آئی تھنک یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے.
ابھی جو میں نے پہلا کانسیپٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے نا، دا ریمیننگ عربس، ٹھیک ہے، جو ریمیننگ عربس ہیں اور جو ایکسٹنکٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں نے ماڈرن ایرا سے کمپیئر کر کے یہ بات کی آج کل کے ایرا میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو میں عربک ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں نا، عرب البعیدہ، ٹھیک ہے، اور عرب الباقیہ، وہ ابھی بھی آگے بھی میں ڈسکس کروں گا. یہ بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے پہلے جو عرب تھے نا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے بھی پہلے جو عرب تھے، ان کو بیسکلی اسپیسیفکلی عربی میں کہا جاتا ہے عرب البعیدہ، رائٹ. اور ان کو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر آئے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے یا پھر ان کے انسیسٹرز تھے اسماعیل میں سے، رائٹ، دے آر کالڈ عرب الباقیہ، ٹھیک ہے. اور یہ میں بتاتا ہوں کیوں. دیکھیں، عرب البعیدہ جو تھے نا، ان کو عرب البعیدہ اس لیے کہا جاتا ہے، دے ور دوز پیپل دے جسٹ موو ٹو دا لینڈ آف عربیہ، ٹھیک ہے، یہاں عرب کے لینڈ میں یہ موو کیے اور یہاں پہ سیٹلڈ ہو گئے، اس لیے ان کو عرب البعیدہ کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل مینشن ہے، لیکن میں وہ نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ وہ اگین، اگر تو آپ کو شوق ہے اکیڈیمک پرسپیکٹیوس، اگر آپ نے ڈیٹیل میں جانا ہے تو یو گائز کین اسٹڈی، ٹھیک ہے، بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینیج ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینیج ہے وہ کنیکٹیڈ ہے عرب الباقیہ سے، ٹھیک ہے، باقیہ، دا ریمیننگ عربس، ٹھیک ہے. وہ کیسے کہ دیکھیں، وہ میں آپ کو ابھی ڈسکرائب کرتا ہوں، وہ سارا اب ہمیں نا پوری ان کی لینیج پڑھنی پڑے گی کہ ہاؤ اٹ از کنیکٹیڈ. تو دیکھیں، اب ہم آتے ہیں کس کو ہم نے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کو ہم نے ہولڈ کر کے رکھنا ہے، عرب الباقیہ، ٹھیک ہے، عرب الباقیہ. عرب البعیدہ کو بھول جائیں، اب یہ دوبارہ نام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ فل سٹاپ لگا دیں ورنہ آپ کنفیوز ہوں گے، یہاں اس کو روک دیں. آگے ہم جتنا بھی ڈسکس کریں گے وی ول اسٹڈی اباؤٹ دا ریمیننگ عربس، ٹھیک ہے، ریمیننگ عربس. اور ریمیننگ عربس میں بیسکلی کون آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لینیج، ٹھیک ہے. اب جو ریمیننگ عربز ہیں نا، ان کی بھی آگے دو کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، عرب الباقیہ کی آگے دو کیٹیگریز ہیں، اور ان کی کیٹیگری کون سی ہیں، قحطان اینڈ عدنان. یہ پلیز رائٹ ڈاؤن کر لیں. جو عرب الباقیہ ہے اس کی آگے دو کیٹیگریز ہیں، قحطان اینڈ وٹ، عدنان، رائٹ. تو یہ دو آگے ان کی برانچز ہیں. اب قحطان جو ہے نا، قحطان واز اے پرسن بیسکلی، ٹھیک ہے، قحطان ایک پرسن تھا، اور اس کا جو سن تھا نا اس کو کہا جاتا تھا یارب اور یارب، ٹھیک ہے. جو اس کا سن تھا اس کا نام تھا یارب یا پھر یارب، یہ دو نام تھے اس کے، اور ان ناموں سے اس کو بلایا جاتا تھا. تو بیسکلی جو آج ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا عربز، یہ ورڈ یہاں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، یہ ورڈ یہاں سے ڈرائیو ہوا ہے. اور جو عدنان ہیں وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، عدنان ہم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از عدنانی، رائٹ. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم از عدنانی، یا عدنان میں سے، رائٹ. تو جو عدنان ہے نا، بیسکلی اگر آپ اس کے پیچھے اور جائیں تو اٹس فرام اسماعیل علیہ السلام. ہم سب سنتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از فرام اسماعیل علیہ السلام، تو بیسکلی وہ یہ بات ہے. تو عدنان از فرام اسماعیل علیہ السلام. دیر از 9 to 10 جنریشن گیپ بٹوین اسماعیل اینڈ عدنان، ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں 9 to 10 جنریشنس کا گیپ ہے، ٹھیک ہے. تو اب آگے جو ان کے ٹرائب میں سے ان کے ڈفرینٹ آگے ٹرائبس بنے عدنان کے، ٹھیک ہے، عدنانی ٹرائب، ان کے بھی آگے ڈفرینٹ ٹرائبس بنے. ان میں سے ایک ٹرائب بنا جس کا نام ہے قریش، جس کو قریش کہا جاتا ہے آج ہم کامنلی جو یوز کرتے ہیں، جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب دا تھنگ از کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عدنان، دا پرسن عدنان، ان کے بیچ میں 20th آف اسپرنگس کا فرق ہے، ٹھیک ہے، یعنی 20th جنریشن ہی کہیں گے، آف اسپرنگس از دا رائٹ ورڈ، ٹھیک ہے. تو بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عدنان میں 20 آف اسپرنگس کا فرق ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے نا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے،
دیکھیں یہاں پہ نا یہ چیز ڈن ہو گئی, اٹ از ڈن. یہاں پہ لینیج کے بارے میں نا جو کلاسیکل لینیج ہے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈفرینٹ ٹرائبس تھے, اس پہ اور بہت سی بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ مٹیریل اور بھی بہت, بلکہ بہت سا مٹیریل موجود ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پارٹ کو نا بس ہم اتنا ہی ڈسکس کریں, کیونکہ آگے جو زیادہ ہے نا اٹ از سم تھنگ, وہی ابن ہشام والی اپروچ, سم تھنگ وچ از ناٹ نیڈیڈ فار موسٹ آف دا پیپل. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگوں کو ان چیزوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا. تو ہم آگے چلتے ہیں. آگے جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں سے نا ابن ہشام کی سیرہ سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابن ہشام کی جب آپ سیرہ کی کتاب پڑھیں گے نا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بارے میں مطلب اس کتاب کے بارے میں پورا ایک سیکشن ہے جس کا نام ہے انگلش میں کہتا ہوں دا ریلیجیس اسٹیٹس آف عربس. ٹھیک ہے, دا ریلیجیس اسٹیٹس آف عربس. بلکہ میں اپنی طرف سے نا اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں, یہ شاید اس کتاب میں مینشن نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا دا ریلیجیس اسٹیٹس آف عربس اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, باقی جو دنیا ہے نا وہ کس چیز کو فالو کرتے تھے, لائک وہ لوگ کس چیز کو, کس عقائد پر تھے, کن عقائد پہ تھے, کس ریلیجن کو فالو کرتے تھے, یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے, سو دیٹ یو کین اپریشیٹ دا بیوٹی آف اسلام. ٹھیک ہے, تو بیسکلی اگلا جو سیکشن ہے وہ کس کے بارے میں ہے, دا ریلیجیس اسٹیٹس آف عربس اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس ٹائم پہ نا آپ نے یاد رکھنا ہے جو پری عربس کا جو ٹائم تھا اس میں نا 2 ڈومیننٹ امپائرس تھیں. ٹھیک ہے, ان کا تھوڑا سا نا ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس چیز کو بلیو کرتے تھے, کس چیز پر ان کا فرم عقیدہ تھا. ٹھیک ہے, تو پہلے ہیں پرشینز ور مائٹی امپائر. ٹھیک ہے, دے ور گریٹ پیپل اور وہ سپر پاور تھے. ٹھیک ہے, وہ کس چیز پہ بلیو کرتے تھے, دے ور ایکچولی جن کو پاکستان میں کہتے ہیں پارسی. ٹھیک ہے, دے ور دا ورشپرز آف فائر. ٹھیک ہے, فائر کو ورشپ کرتے تھے جس کو زیروسٹرینز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, زیروسٹرینز. اور بس آپ ان کے بارے میں اتنا ہی جانیں, زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری سائڈ پہ جب رومنز ہیں, ٹھیک ہے, رومنز کے بارے میں بات کرتے ہیں. رومنز ور دوز, ہم سب کو آئیڈیا ہوگا, دے ور کیتھولک. ٹھیک ہے, کرسچینٹی کو فالو کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. اب آگے پولین کرسچینٹی کیا تھی یہ سب اس پہ ہم آگے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, یہاں ہمارا اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے فی الحال. ٹھیک ہے, تو اب آگے جو ہے نا میں چاہتا ہوں ہم ڈسکس کریں کس کو, دا ریلیجن آف عربس. جو عربس تھے ان کا کیا عقیدہ تھا, ان کا کیا ریلیجن تھا, اس پہ آتے ہیں. اسلام سے پہلے, ٹھیک ہے, اسلام سے پہلے بھی اسلام نہیں آیا, رائٹ. اسلام ان اے وے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ریفائنڈ ورژن آف اسلام ہے وہ نہیں آیا. ویسے ٹیکنیکلی تو ابراہیم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے, رائٹ. تو یہی بات, ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے اسلام چلتا آ رہا ہے. تو پھر چینجز کیا آئیں, چینجز کیوں آئیں اور کس نے کی, یہی ابھی ہم ڈسکس کریں گے. تو بیسکلی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہی کیم فار عربیہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ڈفرینٹ ایریا کے لیے بھیجا گیا, ڈفرینٹ قوم پہ ڈفرینٹ رسول آئے, ڈفرینٹ نیشنز کے لیے ڈفرینٹ رسول آئے. ٹھیک ہے, تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کس کے لیے آئے, عربینس کے لیے, عربس کے لیے. ایکچولی ہی واز دا ون ہو براٹ اسلام بٹ لیٹر ہز ریلیجن واز چینجڈ. ٹھیک ہے, اور پیپل ایڈڈ ڈفرینٹ تھنگس. یعنی جو ملت ابراہیم تھی, ٹھیک ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کو پھر ریفائن کیا, رائٹ. جو ابراہیم علیہ السلام کا جو مطلب آئی ووڈ سے ریزریکٹ کیا, ناٹ ریفائن, ریزریکٹ کیا. ابراہیم علیہ السلام کا جو ریلیجن تھا نا, اٹ واز اسلام. ٹھیک ہے, وہ توحید پہ بیس تھا. ٹھیک ہے, اٹ واز پرفیکٹ. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیور تھا. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن اس کے بعد ڈفرینٹ جنریشنز آئیں اور انہوں نے ڈفرینٹ چیزیں ایڈ کیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ چیزیں ایڈ کیں اور پھر کیا ہوا کہ جو اسلام کی اصل ایسنس تھی نا وہ لاسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, دا ٹرو میسیج آف اسلام واز کمپلیٹلی لاسٹ. ٹھیک ہے, اور آئیڈلٹری شروع ہو گئی. آئیڈلٹری کہتے ہیں, آئیڈل سے نکلے ہیں, یعنی بت پرستی, آئیڈلس کی ورشپ کرنا, وہ اسٹارٹ ہوگی. اور لوگ ڈفرینٹ سپرسٹیشنس پہ بلیو کرنے لگ گئے. بہت زیادہ لوگ سپرسٹیشیس ہو گئے, ڈفرینٹ چیزوں پہ بلیو کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے, اور یہ سب کیسے ہوا, یہی اب ہم پڑھیں گے, رائٹ. تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بس اتنا ہی یہاں تک جانا ہے کہ ہی واز دا ون ہو براٹ اسلام. ٹھیک ہے, اس لیے قرآن میں بار بار اسلام کو ابراہیم علیہ السلام کا دین کہا جاتا ہے, ان کا ریلیجن کہا جاتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ نا اس سے پہلے نا ہم یہ سمجھ لیں کہ حرم از ویری امپورٹنٹ. حرم, ٹھیک ہے, حرم از ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہ ورڈ بار بار آگے ریپیٹ ہوگا اور اٹس دا سینٹرل پارٹ اینڈ اٹ از دا ویری امپورٹنٹ پارٹ ان ٹرمز آف ورشپ اور ٹریڈ اور سب کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ورڈ کو تھوڑا سمجھیں کہ حرم کہتے حرم ورڈ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے. دیکھیں حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں بیکاز تھنگز دیٹ آر حلال آؤٹ سائڈ دا حرم آر حرام ان حرم. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. مطلب حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرم کے آؤٹسکرٹس یعنی باہر لائک ریسٹ آف دا ورلڈ میں حلال ہیں, وہ چیزیں حرم میں حرام ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ ہم حرم میں, ٹھیک ہے, اپنے اس شخص کو دیکھتے تھے, ایک بندہ ایک صحابی اس شخص کو دیکھتا تھا جس نے اس کے باپ کا مرڈر کیا ہوتا تھا, بٹ وہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا اور نہ اس کو وہ کچھ کہہ سکتا تھا بیکاز اٹس حرم. ٹھیک ہے, تو اٹس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ پروٹوکول سیٹ کیے ہیں حرم کے لیے. تو خیر اب آگے چلتے ہیں. ہاؤ ڈڈ دا پیگنزم اسٹارٹیڈ, یہ وہی والا پوائنٹ کہ یہ بیسکلی یہ چیزیں ایڈ کیسے ہوئیں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ کوئی عام بات تو ہے نہیں. بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں نے بت پرستی اسٹارٹ کر دی اور لوگ جو ہے سپرسٹیشیس بلیفس میں پڑ گئے, رائٹ. تو یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں یہ میں اسٹارٹ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے, یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے بائی دا وے, I saw Amr ibn Luhay wandering around the fire of hell, punished in a severe manner because he was the first person to change the deen of Ibrahim. ٹھیک ہے, تو عامر ابن لوحی واز دا ون جس نے یہ ساری چینجز اسٹارٹ کی. ٹھیک ہے, اب ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ ہو واز عامر ابن لوحی. ٹھیک ہے, ہی واز دا فرسٹ پرسن جس نے یہ آئیڈولٹری اور یہ بت پرستی اسٹارٹ کی. تو ان کے بارے میں آتا ہے, بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے عامر ابن لوحی کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز دا ون کہ ہی ایکچولی وینٹ ٹو سیریا. ٹھیک ہے, وہ سیریا گیا اور وہاں پہ جا کے نا انہوں نے وہ سیرینز جو لوگ تھے, ٹھیک ہے, اس نے لوگ دیکھے اور وہاں سے جا کے نا ان سے بہت زیادہ امپریس ہوا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ نا اس نے دیکھا کہ یہ دیز پیپل آر گریٹ. ٹھیک ہے, یہ تو بڑے ہی عالی شان لوگ ہیں, انہوں نے تو بہت زیادہ ترقی کی ہوئی ہے, رائٹ, اور یہ تو مائٹی امپائر ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ ان لوگوں کے بلیف سسٹم کیا ہے, مطلب ان لوگوں کا بلیف سسٹم کیا ہے, کس چیز پہ بلیف رکھتے ہیں, کس چیز کی عبادت کرتے ہیں بیسکلی. تو وی آل نو دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم it was idolatry. Those people used to worship those idols, بت بنا کے ان کی نا عبادت کرتے تھے, پوجا کرتے تھے, رائٹ. تو اس نے کیا کیا, اس نے نا کسی بندے سے ملا اور اس نے کہا کہ مطلب اس نے ڈیٹیل لی ساری کہ یار یہ آپ لوگ کس چیز پہ بلیو کرتے ہو, کس چیز کی عبادت کرتے ہو. کیونکہ عامر ابن لوحی نے ایک بہت بڑی غلطی کی جو آج ہم سب لوگ کرتے ہیں. جسٹ بیکاز ہی سو سرٹن پیپل گڈ اور پرفیکٹ, یہاں پہ کہہ سکتے ہیں ایڈوانس ان سرٹن تھنگ, ہی اسٹارٹیڈ ایزیومنگ کہ ان لوگوں کی ہر چیز اچھی ہوگی. یعنی کہ اگر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر اچھے ہیں تو ان کی موریلٹی بھی اچھی ہوگی, ان کی باقی چیزیں بھی اچھی ہوں گی, ان کے عقائد بھی صحیح ہوں گے. تو اس نے یہی ایزیوم کیا کہ جسٹ بیکاز ان لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے, ان کے پاس اتنا مال ہے, ان کے پاس اتنی ویلتھ ہے, تو شاید یہ پھر اسی خدا کی عبادت کرتے ہوں گے جو خدا ان کو ریئل میں نوازتا ہے, رائٹ. تو ان کی پھر ساری چیزیں ٹھیک ہے, اس لیے تو ان کے پاس اتنی پاور ہے اس دنیا میں, ورنہ کیوں ہوتی. تو اس نے کیا کیا, اس نے وہاں سے ایک آئیڈل, ایک بت کو پرچیز کیا, ہوز نیم واز ہوبل, دا فیمس ہوبل. ٹھیک ہے, جس کے بارے میں آپ بار بار آئے گا, ہوبل, آپ سب نے اس نام سنا ہوگا. اس نے اس کو پرچیز کیا اس بت کو,
اور لا کے کعبہ کے سینٹر میں اس کو جا کے لا کے رکھ دیا, ٹھیک ہے, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ورشپنگ دیٹ آئیڈل, رائٹ. اب یہاں پہ نا جب لوگوں نے دیکھا کہ عمرو ابن لوہی یہ کر رہا ہے, دے اسٹارٹیڈ امیٹیٹنگ ہم, اور وہ اپنے اپنے بت لے آئے, ٹھیک ہے, اور آ کے نا انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھ دیے اور ان کی پوجا شروع کر دی, ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ, ٹھیک ہے. عامر ابن لوہی واز ناٹ این آرڈنری پرسن, کیونکہ وہ اس ایریے کا بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی, اور ہی واز اے ویلدی پرسن, ٹھیک ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ لوگ اس کے بہت سارے فالوورس تھے, تو جو ایک پرومیننٹ فگر جو ہے وہ ایسا کچھ کرے گا تو لوگ تو اس کو فالو کریں گے, تو ایسا ہی ہوا, رائٹ. تو اب یہاں پہ نا ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جسٹ بیکاز ایک نیشن اگر ایک چیز میں اچھی ہے, فار ایگزامپل سائنس یا ٹیکنالوجی میں اچھی ہے, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کی مورالٹی اور باقی سب چیزیں بھی اچھی ہیں, وہ ایتھیکلی بھی اچھی ہوگی, اس کے بلیف سسٹم بھی اچھے ہوں گے, اس کا ریلیجن بھی ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ نا بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, دے آر لائک وانا بیز اینڈ جن کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس, ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہے, انفیریورٹی کمپلیکس. عمر ابن لوہی کے اندر نا انفیریورٹی کمپلیکس تھا. آپ سمجھ لیں کہ ہی واز لائک پاکستانی. دیکھ میں پاکستانی لوگوں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا, آئی مائی سیلف از اے پاکستانی, ٹھیک ہے. آئی جسٹ ہیو دیٹ ریگریٹ اینڈ آئی ریئلی دیٹ thing actually annoy me a lot کہ why we are so much why do we have that inferiority complex basically. ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں, اور ہم کیوں دوسرے لوگوں سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, دوسری نیشن سے, اور اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں when we have Islam, when we have the book of Allah, the Quran, ٹھیک ہے. تو عمر ابن لوہی جب کانسیپٹس کلیئر نہ ہو, جب آئیڈینٹی کرائسس ہوں, تو پھر یہی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, ناٹ ایون پاکستان, سب کانٹیننٹ میں, انڈیا میں بھی لوگ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں جا کے ان کی ٹیکنالوجی اور سائنس کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ کتنے انہوں نے ترقی کی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے وہ ان کی ہر چیز اڈاپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. وی ہیو سو مینی کیسز کہ لوگوں نے اپنے مسلمان ینگ ٹینیجرز اینڈ ایون ایڈلٹس, انہوں نے اپنے ریلیجن کو چینج کر لیا جسٹ بیکاز انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے ان کا ریلیجن کرسچینٹی ہے یا پھر ایتھزم ہے, رائٹ. اس بیس پہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. دے ور عمر ابن لوہی. وی ہیو عمر ابن لوہی ایوری ویئر, لائک بہت زیادہ آج ہمیں ملتے ہیں. تو سبحان اللہ, اٹس اے میسیج فار اس ان دا سیرہ کہ دیکھیں جسٹ بیکاز جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر چیز کی نا ڈفرینٹ, اگر ایک بندہ کسی چیز میں اچھا ہے, کوئی نیشن کسی چیز میں اچھی, دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہر چیز میں اچھا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. دیٹس بریفلی, اگر میں آپ کو بریفلی بتاؤں تو بیسکلی دس از دا تھنگ. اب ہوا یہ کہ عمر ابن لوہی, میں نے آپ کو اسٹوری بتا دی, اس نے لا کے اس بت کو ادھر رکھ دیا اور لوگوں نے بھی اس کو کاپی کیا, ٹھیک ہے, اور اپنے اپنے بت لے آئے اور ان بتوں کی نا پوجا شروع کر دی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نا ایک چیز آتی ہے کہ جو کعبہ تھا نا, اس کا جو سٹون تھا, ٹھیک ہے, جو پتھر تھا, اس کو توڑتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس پتھر کی پوجا شروع کر دیتے تھے, لٹرلی. مطلب جو کعبہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے پتھر کو وہ وہاں سے توڑتے تھے, اور اس پتھر کو جب بھی انہوں نے کبھی ٹریول کرنا ہو, ٹریڈ کے سلسلے میں کہیں دور جانا ہو, اس پتھر کو وہاں سے توڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے, اور بیچ میں ڈیزرٹ میں اس پتھر کو رکھ کے نا اس کے ارد گرد طواف کرنے لگ جاتے تھے اور اس کی ورشپ کرتے تھے, ٹھیک ہے. یہاں پہ نا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وی مسلمز وی ڈونٹ ورشپ کعبہ. دیکھیں یہ بڑی دیر از اے تھن لائن, ٹھیک ہے. کعبہ اٹ سیلف از ناٹ سیکریڈ, ٹھیک ہے. کعبہ کا جو اسٹرکچر ہے نا, اٹ از ناٹ سیکریڈ, دا ایریا, اٹس دا ایریا وچ از سیکریڈ. کیونکہ کعبہ ابھی ریسنٹلی کتنے, مجھے یاد نہیں ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو دوبارہ بلڈ کیا گیا. کئی بار کعبہ کو گرایا جاتا ہے پھر بلڈ کیا جاتا ہے, کبھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوا, ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو کعبہ کا اسٹرکچر از ناٹ ہولی, اٹ از دا لینڈ وچ از ہولی, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہاں سے پوائنٹ ڈرائیو ہوتا ہے نا کہ وہ اسٹون پکڑتے تھے, اسٹون کو وہاں سے توڑتے تھے اور اس کی ورشپ کرنے لگ جاتے تھے, رائٹ. ایک صحابی فرماتے ہیں, اٹ از سچ
annoying thing. It's a very disgusting story, I would say. ایک صحابی فرماتے ہیں ہمارے لیے عبادت کرنا اتنا ضروری ہوتا تھا کہ ہم وہ جو صحرا کی وہ ڈیزرٹ کی جو سینڈ ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا ملک ڈالتے تھے، گوٹ کا ملک ڈالتے تھے، اور اس سینڈ سے ایک اسٹرکچر بناتے تھے، ٹھیک ہے، ایک اسٹیچو بناتے تھے، اور اس کے ارد گرد طواف کرتے تھے اور اس کی پوجا کرنے لگ جاتے تھے. سبحان اللہ. جسٹ آپ امیجن کر سکتے ہیں پڑھے لکھے لوگ اس ٹائم پہ اس طرح کرتے تھے، پڑھے لکھے نے سینس کے ایلیٹ کلاس لوگ بھی یہ کرتے تھے. اینڈ دیکھیں آج کل دنیا میں، دیکھیں میں کسی ریلیجن کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں بس انڈائریکٹلی ایک کوڈ ورڈز میں بات کروں گا. دیر آر اسٹل سو مینی پیپل ہو ڈو دس. مطلب آپ دیکھیں انہوں نے اپنے اپنے آئیڈلز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے بت بنا لیتے ہیں، اس کی ورشپ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں یہ سلسلہ پتہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. نوح علیہ السلام، اگر آپ نے ہسٹری پڑھنی ہے نا تو نوح علیہ السلام بڑی پرانی ان کی آئیڈل ورشپ کی ہسٹری، وہاں سے آئیڈلٹری سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ ابھی تک ہے. رائٹ. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آ کے یہ چیز ختم کی. اور جب آپ کو پتا ہے کانکویسٹ آف مکہ کے دوران there were 360 idols in the کعبہ، اور وہ ان سب کو توڑا گیا. حبل کے بارے میں تو ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک اور ہے جس کو کہتے ہیں صاف اینڈ نائلہ. ٹھیک ہے، صاف اینڈ نائلہ، یہ دو آپ نے ان کا شاید نام بھی سنا ہو. میں آپ کو نا اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اسلام کو تاکہ اپریشیٹ کریں. تو صاف اینڈ نائلہ کی اگر میں آپ کو سٹوری سناؤں نا، بہت سے اسکالرز ان کی سٹوری سناتے ہوئے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اتنی فلدی سٹوری ہے کہ وہ مطلب کہتے ہیں کہ یار اس سٹوری کو سنا کے کیا ملے گا. بٹ آئی بلیو کہ وی شوڈ نو سو دیٹ وی کین اپریشیٹ دا بیوٹی آف اسلام. تو صاف اینڈ نائلہ کے بارے میں آتا ہے دے ور ٹو لورز. ٹھیک ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کوئی انہوں نے فزیکل کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی جگہ نہیں ملی. جس سٹوری سنیں، اینڈ اٹس اے ریئل سٹوری، یہ اوتھینٹک ٹریڈیشنز میں ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ کعبہ میں گئے اور انہوں نے کعبہ میں جا کے اپنی اس نیڈس کو پورا کیا، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ وہیں پہ دفن ہو گئے اور وہ جل گئے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں جو پری کلاسیکل عرب سے انہوں نے یہ دیکھا اور انہوں نے ان کو لا کے ایک سائڈ کعبہ کی ایک سائڈ پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے، اور دوسرے کو دوسری سائڈ پہ رکھ دیا اور اس کے ارد گرد طواف کرنے لگے. مطلب ایک سائڈ صفا مروہ سے ریلیٹڈ ہے، بٹ اٹس ناٹ صفا مروہ. میں ابھی کلیئرٹی دوں گا آگے جا کے. مطلب پہلے وہ اس سائڈ پہ جاتے تھے دوسرے بت کی طرف، پھر چل کے دوسرے بت کی طرف آتے تھے. اس طرح وہ ان کی پوجا کرتے تھے. رائٹ. سبحان اللہ. اینڈ یہاں پہ نا پھر بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں میں کنفیوژن ہوئی. یہ تو وہ صحابہ کو کنسرن تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو جو جاہل عرب تھے وہ اس طرح کیا کرتے ہیں، تو ہم صفا اینڈ مروہ اسی طرح ہی کر رہے ہیں. تو پھر وہاں پہ وہ قرآن کی وہ آیت آئی تھی کہ صفا اینڈ مروہ آر دا سائنز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے چلتا آ رہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کی ریزریکشن ہے، اس پریکٹس کی ریزریکشن ہے، اس کو ریزریکٹ کیا ہے. تو دس از ناٹ سم تھنگ جو انہوں نے انوینٹ کیا ہے. انہوں نے اچھا آپ نے نا ایک بات یاد رکھنی ہے، جو جاہلی عربس تھے نا ان کی ورشپ بہت زیادہ مسلمانوں سے ملتی ہے. جیسے وہ طواف کرتے تھے، رائٹ، لیکن کہاں کرتے تھے؟ آئیڈلس کے ارد گرد. ٹھیک ہے، انہوں نے آئیڈلز رکھے ہوئے تھے. ہم بھی طواف کرتے ہیں. تو یہاں سے نا یہ پروو ہوتا ہے کہ آور ریلیجن از اوتھینٹک. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی وہ چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی اس کی ٹرو اسینس وہی ہے، پریکٹسز بائی انیٹ وہی ہیں، ایڈیٹنگ ہوئی ہے. مطلب نظر آ رہا ہے کہ ایڈیشنز اور وہ ہر چیز جو آپ کی فطرہ کے اگینسٹ جا رہی ہے نا، وہ پتہ لگے گا کہ وہ تو ایڈ کی گئی تھی. جیسے آئیڈلس کا ڈزنٹ میک سینس، دودھ ڈال کے اور ایک بت بنا لینا اور پوجا کرنے لگ جانا. ڈو یو تھنک ابراہیم علیہ السلام وڈ ڈو سم تھنگ لائک دیٹ؟ نیور. تو یار آپ کو اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کی عقل خود گواہی دے گی. تو خیر آگے چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آگے نا یہاں پہ ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو جاہلی عربس تھے نا، ٹھیک ہے، ان کی پریکٹسز تھیں یہ، اور ان کے کچھ روایات میں آتا ہے کہ اٹ واز آل اسٹارٹیڈ بائی ہو؟ ابلیس. ابلیس نے کیسے کیا؟
وسوسے آتے تھے, ٹھیک ہے. مطلب عمر ابن لوہے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو خواب آیا, ٹھیک ہے, کہ میں ایسا کروں, اور تو اس نے ایسا کیا. اور اس طرح ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ڈریم میں شیطان ملا اور اس نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پہ ایک بت ہے, اس کو دفن کیا گیا. اور وہ پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے عبرت ناک, یا کسی کی کوئی ڈیڈ باڈی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بت ہو سکتا ہے کسی نے بنایا ہو. نوح علیہ السلام سے تو یہ چلتا آ رہا ہے. تو وہ انڈیکیشن دیتا تھا کہ یہاں جاؤ فلاں فلاں جگہ پہ, زمین کو کھودو, وہاں پہ ایک بت ہے, اس کو نکالو, اس کی پوجا کرو, تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ یہ ابلیس کے بارے میں بہت سی جگہ پہ آپ کو اٹس مینشن کہ وہ خواب میں آتا تھا اور اس طرح ہوتا تھا. اب ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, دیکھیں جو عربس تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, ٹھیک ہے. جو جاہلی عربس تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے یہ جو آئیڈلز ہیں نا, نعوذ باللہ, دے آر دا ڈاٹرز آف اللہ, یعنی اینجلز آف اللہ آپ کہہ لیں, کوئی ہولی تھنگ. تو جب ہم ان کی عبادت کریں گے نا, دے وڈ ڈو دا سفارش, دے وڈ ڈو دا انٹرسیشن, ٹھیک ہے. انٹرسیشن کہتے ہیں سفارش کو. تو اس لیے وہ نا ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو یہ ان کے کانسیپٹ تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جو ہے وہ اسلام آیا اور ان سب چیزوں کو ایلیمینیٹ کیا, ٹھیک ہے. دیکھیں اب یہاں پہ نا میں چاہتا ہوں کہ اس سیشن کو بس اتنا ہی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. بس فائنل ایک میسیج جو ہے آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ میسیج, دیٹ از کہ وہی عمر ابن لوہے والا کانسیپٹ, کیونکہ یہ اٹ از سم تھنگ ویری ریلیٹیبل ٹو آور سوسائٹی. دیکھیں ابھی میں ریسنٹلی نا سورہ منافقون پہ کام کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اور سورہ منافقون کی ایک آیت ہے مجھے وہ بہت پسند ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, that when you see their physical bodies, when you see their bodies, like جب تم ان کے physical appearance کو دیکھتے ہو تو تم تعجب میں آ جاتے ہو, تمہیں یہ چیز امپریس کرتی ہے, تم اس او میں تم ان سے بڑا زیادہ امپریس ہو جاتے ہو. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم, ٹھیک ہے, خشب مسندہ, they are like the plank of wood tree, ٹھیک ہے. they are like that wood which is very strong from outside, ٹھیک ہے, but from inside it's hollow, اندر سے وہ خالی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں قرآن, دیکھیں مائی پرائمری ٹول از قرآن. میں اگر سیرہ بھی آپ لوگوں کو ٹیچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میں خود بھی بہت سیکھتا ہوں صرف اس لیے کہ میں قرآن کو بہتر سمجھوں. دیکھیں قرآن میں یہ سب چیزیں مینشنڈ ہے. اللہ تعالیٰ ریالٹی بتاتے ہیں انسان کی فطرہ, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ ایسے, یہاں پہ تو منافقون کا ذکر ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سوچیں کہ کچھ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی ہم اپیئرنس سے امپریس ہو جاتے ہیں, یا کوئی ایسی نیشن ہمیں نظر آئے, کوئی قوم نظر آئے, اس کی نا ہمیں آؤٹر بیوٹی تو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ واو دے آر سو امیزنگ, بٹ فرام ان سائڈ دے آر ہولو. تو دے آر لائک اے خشب مسندہ, ٹھیک ہے, دے آر پلانک, دے آر لائک دیٹ پیس آف ووڈ ایکچولی, ٹھیک ہے. آؤٹ سائڈ دے آر اسٹرانگ بٹ ان سائڈ ہولو. دس از حکمہ. یہ حکمہ کے تھرو یہ چیز آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. تو خیر سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو آج کا سیشن جو ہے وہ بہت ڈرائی لگا تو بس میں یہی کہوں گا کہ ڈونٹ وری, آج کا ہی سیشن تھوڑا ڈرائی تھا, آگے بہت انٹرسٹنگ ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے برتھ ہوگی اور پھر ان کے بعد اس کے جو ایونٹس ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. تو لیکن آئی اسٹل بلیو کہ اس ٹائم پہ کیا ہو رہا تھا یہ جاننا بہت ضروری ہے. ڈفرینٹ لوگوں کے کیا عقائد تھے, آئیڈلٹری کیا ہوتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ سو دیٹ وی کین اپریشیٹ دا بیوٹی آف اسلام, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی اینڈ کرتے ہیں.